بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا دو عالم ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بدعات پر عمل کرنے لگ جائیں گے، اور جو لوگ سنت پر عمل کرے گا لوگ اس کو طعنہ دیں گے کہ تم نے دین کو بدل لیا ہے۔ خود بدلا ہوا ہوتا ہے، سنت پر چلنا، دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے موقع پر جب دین پر چلنا مشکل ہو جائے تو علماء کرام کو دلائل کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو کھل کر دلائل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ لیکن ایسے موقع پر عالم دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث خاموش رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسے بندے پر جو بدعات کے خلاف کام نہیں کرتا، اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ صحابہ اجمعین اور کے اندر صحابہ کرام نے، تابعین نے کس طرح دین کی حفاظت کی، چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ ایک آدمی نے عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں آ کر نفل نماز شروع کر دی، نفلیں پڑھنے لگ گیا۔ تو باب العلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ دین کا حصہ نہیں، یہ غلط ہے۔ تو ان کو سمجھایا۔ اسی طرح مروان آیا اور اس نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ شروع کر دیا۔ جمعہ کا خطبہ تو نماز جمعہ سے پہلے ہوتا ہے، لیکن عید کا خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے۔ تو مروان نے عید والے دن عید کا خطبہ عید سے پہلے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں بیٹھے، کھڑے ہوئے اور مروان کا کرتا پکڑا اور فرمایا کہ سنت ایسے نہیں ہے، خطبہ عید کی نماز کے بعد ہے، عید کی نماز سے پہلے نہیں ہے۔ تو لہذا وہ ایک غلط کام کر رہا تھا۔ ان کو سمجھایا، کرتا پکڑ کر سمجھایا کہ ہم کسی طرح دین مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر تبدیلی اور کمی بیشی برداشت نہیں کر سکتے۔ عبد الرحمن بن حکم آئے، مسجد کے اندر آئے اور انہوں نے جمعہ پڑھانا تھا، اور جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن حکم، کھڑے ہو کر خطبہ پڑھو۔ خطبہ جمعہ کا ہو یا عید الفطر کا ہو یا عید الاضحیٰ کا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ اس خطبہ کو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، تم بیٹھ کر کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ تو دین کے اندر تبدیلی ہے۔ تو لہذا ذرا سی بھی تبدیلی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے اندر صحابہ کرام کو برداشت نہیں تھی۔ ایک صاحب مسجد کے اندر آئے اور نماز کے بعد لوگوں کو کہا، 100 مرتبہ اونچی آواز سے سبحان اللہ پڑھو، اونچی آواز سے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اونچی آواز سے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ تو جب یہ بات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، اور انہوں نے جا کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ کہ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ لوگ کر بلند بلند آواز سے سبحان اللہ 100 مرتبہ، سبحان اللہ الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنے کا رواج اور عادت ہمارے ماحول میں پیدا ہو رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے اس عمل پر خاموش نہیں بیٹھے،
بلکہ مسجد کے اندر تشریف لائے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ویحکم یا امت محمد ما اسرع حلقتکم ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون هذه ثيابه لم تبلا وآنيته لم تكسر والذي نفسی بیدہ انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد او مفتتح باب زلالہ۔ تو یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں تمہارا ناس ہو، اتنی جلدی تم نے ہلاکت میں پڑنا شروع کر دیا۔ ابھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وافر مقدار میں موجود ہیں، ابھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو برتن چھوڑ کر گئے وہ برتن بھی نہیں ٹوٹے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو تم ملت محمد سے بھی زیادہ ہدایت والی ملت پر ہو یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ وہ کہنے لگے، ہم مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بہت سے خیر چاہنے والوں کو خیر نہیں ملتی کیونکہ ان کا طریقہ خلاف سنت ہوتا ہے۔ تو لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ چاش کی نماز کے نفل گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اختیار ہے، پابندی نہیں، گھر ہی میں پڑھیں یا مسجد میں ہی پڑھیں یا جمع ہو کر پڑھیں، تو اس کے اندر کوئی پابندی نہیں، مطلق ہے، اس کے اندر کوئی قیودات نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، مجمع بنانا شروع کر دیا، چاش کی نماز مجمع بنا کر اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے لگے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ لوگ باقاعدہ جمع ہوتے ہیں، اہتمام کے ساتھ نماز چاش پڑھتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ بدعت ہے، یعنی یہ نماز چاہے گھر میں پڑھو چاہے مسجد میں، اختیار ہے، مطلق ہے، لیکن مجمع بنا کر اکٹھے ہو کر پڑھنا خلاف سنت ہے اور یہ بدعت ہے۔ تو دیکھیں، ایک عبادت تھی، نفل پڑھنا عبادت تھی، چاش کی نماز پڑھنا عبادت تھی، بہت بڑی اس کی فضیلتیں آئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی عمل مبارک پر کہا ہے تو پھر اس کو مقید کرنا تو یہ ہے، اس کو بدعت ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا۔ ایک صاحب آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا، بیت اللہ کے ہر کونے کو بوسہ دیا، 4 کونے ہیں، ایک کونا، دوسرا کونا، تیسرا اور چوتھا، چاروں کونوں کو بوسہ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے دیکھ لیا تو پوچھا کہ آپ نے چاروں کونوں کو چوما ہے؟ عرض کیا یہ اللہ کا گھر ہے، برکت والی جگہ ہے، رحمت والی جگہ ہے، اور مجھے اس سے محبت ہے، میں نے اس لیے چاروں کونوں کو چوما ہے۔ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے اور تعلیم دی کہ اگر رش نہ ہو اور چلتے ہوئے اگر داہنا ہاتھ رکن یمانی کو لگ سکے تو لگا لو، صرف ہاتھ لگانا، چومنا نہیں۔ اور ان 2 کونوں کو تو اللہ کے رسول نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو اس پر وہ صاحب کہنے لگے ہاں ہمیں بات سمجھ آ گئی، ہم بھی آئندہ وہی کریں گے جو اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ چھینک کے بارے کے اندر مسنون طریقہ یہ ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین کہے، الحمدللہ علی کل حال پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے
کہ اگر کوئی آدمی ہمیشہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ علی کل حال پڑھے گا تو وہ فرماتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے کہ اس کو کان اور داڑھ کے درد کبھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھیں گے۔ اور جس نے چھینک سنی ہے اور پڑھنے والے کا الحمدللہ سنا ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ اور پھر چھینکنے والا کہ یہدکم اللہ ویصلح بالکم یا یغفر اللہ لکم کہے۔ ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس آدمی نے چھینکنے کے بعد یوں کہنا تو چاہیے تھا الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال، جو ثابت ہے، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، لیکن اس آدمی نے الفاظ بدلے۔ اس کو جب چھینک آئی تو اس نے پڑھا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کا لفظی ترجمہ ٹھیک ہے اور کہنے والے کی نیت بھی صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا لیس ھکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ چھینک کے یہ کلمات کہنا سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ وہ کلمات کہے جائیں جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور جو تو نے کہا اس کی تعلیم اللہ کے رسول نے تو ہمیں نہیں دی، تو لہذا یہ خلاف سنت ہے۔ تو لہذا ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں۔ اگر کہیں ہمیں کوئی بدعت نظر آئے، خواہ وہ نماز کے اندر ہے، خواہ وہ نماز کے باہر ہے، خواہ وہ اذان کے اوپر ہے، خواہ وہ مرگ کے اوپر ہے، کسی جگہ فوتگی ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، وہاں کوئی اعمال ایسے ہیں کہ جو نہ قرآن سے ثابت ہیں، نہ احادیث سے ثابت ہیں، نہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہمیں بتایا ہے، تو لہذا ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ہم نے اپنے دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیکھنا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے، اسی کے اندر بہتری ہے، اسی کے اندر عظمت ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔